مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ قرآن کی دوسری سورہ پہلا صفحہ دل میں اتر جائے تو آنسو نہ تھمیں۔ اپنی موجودہ حالت کی روشنی میں اسے سوچیں تو داڑھیں مار مار کر روئیں۔ کل نماز کے دوران یہ آیت پڑھتے ہوئے اچانک ایک خیال آیا۔ شرمندگی اور دکھ کے مارے آنسوؤں کی لڑیاں ایسی شروع ہوئیں کہ دل چاہا نماز ختم نہ ہو۔ وہ خیال تھا کہ اگر ابھی میری زندگی کا یہ سفر ختم ہو گیا اور مجھے جانا پڑا تو کہاں کھڑا ہوں۔ ہم دن بھر کتنے ہی کام کرتے ہیں جنہیں ہم نیک کام سمجھتے ہیں، نیک ہوتے بھی ہیں، پر اپنے اندر جھانک کے ان کی حقیقتیں دیکھیں۔ ہماری دعائیں، عبادتیں، مناجات سب دنیا کے لیے، دنیا کے دکھوں پر رونے، دنیا کے مسئلوں کی دعائیں، دنیا کی کامیابیوں کی منتیں، دنیا کی خوشیوں کے شکرانے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اگر آپ کسی کمپنی کے CEO یا چیئرمین سے میٹنگ طے ہو تو ایک دن پہلے دیکھتے ہیں نہ کہ کیا پہن کے جانا ہے، پریزنٹیشن بناتے ہیں، ریسرچ کر کے پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں۔ سب تیاری ہوتی ہے نا، کیونکہ یقین ہے کہ کل میٹنگ ہے۔ آخرت پر یقین کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اب ایمانداری سے سوچیں، کیا واقعی ہمیں آخرت پر یقین ہے؟ آخرت پر یقین کا مطلب اللہ سے ملاقات کا یقین ہے۔ ایسا کچھ نہیں کرنا کہ اس کے سامنے شرمندگی ہو، ایسا کچھ نہیں کرنا کہ وہ ناراض ہو۔ آخرت پر یقین کا مطلب دنیا کے عارضی ہونے پر بھی یقین کرنا۔ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، پر بھی عمل کرنا ہے یہ بھی کہ یہ زندگی بس ایک سفر ہے جس میں کہیں دھوپ، کہیں چھاؤں، کہیں پیاس، کہیں میٹھے دریا، کہیں بھوکے، کہیں باغات، کہیں آرام، کہیں تھکن۔ اس میں سب سکھ نہیں مل سکتا۔ سب سکھ تو بس منزل پہ ہے۔ اگر درست سمت میں چلتے رہے اور منزل مل گئی تو سارے سکھ بٹک گئے تو دکھ ہی دکھ بٹک پہ ختم وقت ہو گیا تو ہمیشہ کی ہار اور ہمیشہ کی دکھ۔ اب سوچیں، کیا آخرت پہ ایمان ہے یا سچ میں یقین بھی ہے؟ اور اگر ہے تو تیاری کر لی؟ آئیں آج سے ایک کوشش کا آغاز کرتے ہیں۔ دن میں کم از کم کوئی ایک چیز ایسی ضرور کریں جو خالص اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ کسی کی دی ہوئی ایک ننھی سی کھجور ہو، پیار کا ایک بول ہو، شرمندگی میں بہایا ایک آنسو ہو، یا خالص محبت بڑا ایک سجدہ۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں، ہماری سوچ اور ہماری کوششوں کو درست رہنمائی اور مدد عطا فرمائے۔ آمین۔